مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آگ میں جل رہے ہیں، لوگ آگ میں جل رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت آتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ نماز پڑھیں تو نماز کی برکت سے وہ آگ ان سے دور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ دوبارہ آگ میں جلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے آگ میں جلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کا وقت آتا ہے۔ ظہر کا وقت جب آتا ہے وہ نماز پڑھ کے اپنے آپ سے اس آگ کو دور کرا دیتے ہیں، پھر وہ آگ میں جلنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ عصر کا وقت آتا ہے۔ عصر کے وقت تک آگ میں جلتے رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت میں نماز ادا کر کے آگ سے بچ جاتے ہیں، پھر آگ میں جلنا شروع کر دیتے ہیں مغرب تک، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آگ میں جلنا شروع کر دیتے ہیں عشاء تک۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ پھر آگ میں جلنا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں۔ یہاں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ انسان دنیا کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیتا ہے، اور آگ مسلسل ان کے لیے جلنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں گناہ کے کاموں میں کہ وہ گناہ انہیں آگ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر نماز کا وقت آتا ہے، نماز ان سے اس آگ کو دور کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پھر وہ دنیاوی کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ظہر کی نماز اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا پاتے ہیں، لیکن اگر اس نماز کے بعد دوبارہ وہ انہی کاموں کے اندر مشغول ہوں تو پھر گناہ کی وجہ سے، ان غلط کاموں کی وجہ سے، گناہ والے معاملات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو آگ کا مستحق ٹھہرا لیتے ہیں۔ پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے، نماز پڑھ لے تو گناہ سے بچ جاتے ہیں، اس آگ سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح عشاء، اور عشاء کے بعد فرمایا عشاء پڑھنے سے وہ گناہوں سے صاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہ سے اس آگ سے انہیں نجات دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ سو جائیں تو سونے کی کیفیت میں انسان گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے وطر جو ہے، وطر کے بارے میں کہا گیا کہ اسے اپنی رات کی آخری نماز بناؤ۔ رات کی آخری نماز کا مطلب یہ کہ سونے سے پہلے اسے پڑھ لو، جب سونے لگو، اگر فوراً ہی عشاء کے بعد کوئی سوتا ہے تو وطر پڑھ کے سو جائے، لیکن اگر کوئی شخص فوراً نہیں سوتا، لیٹ سوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطر وہ مؤخر کر دے، جب سونے لگے اس سے پہلے نماز وطر ادا کر کے، اس لیے کہ وطر جو ہے نا وہ عشاء کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ رات کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز علیحدہ ہے اور وطر یہ رات کی نماز ہے، اس لیے سونے سے پہلے اسے ادا کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی کیفیت میں راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب کو دور فرما دیتے ہیں، اور یہ نماز اللہ کی توفیق سے ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اس کی قبولیت کی ایک دلیل ہے، وہ یہ کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری اسی طرح کی نیکی کی توفیق مل گئی، حج کے بعد پھر حج کی توفیق مل گئی، عمرے کے بعد پھر عمرے کی توفیق مل گئی، نماز کے بعد پھر نماز کی توفیق مل گئی، زکوٰۃ ایک مرتبہ دی، دوبارہ اللہ نے توفیق دے دی، رمضان کے روزے رکھے، دوبارہ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دے دی،
تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ پہلے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اسی لیے اس کے بعد اس طرح کے عمل کی توفیق دے دی۔ وگرنہ اگر اللہ کی توفیق ہو تو ہم لوگ تو بالکل بھی کسی عبادت کے کرنے کے اہل ہی نہیں، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا روایات میں کہ اپنے غلام اور آقا دو رستے پہ جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، غلام نے اپنے آقا سے کہا، اپنے مالک سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اجازت دے دو۔ اس نے کہا جاؤ نماز پڑھ لو۔ وہ نماز کے لیے اندر گیا، نماز کے بعد اذکار میں مشغول ہو گیا۔ اللہ کے گھر میں اسے سکون ملا، اور سکون اللہ کے گھر میں ہے۔ دنیا جہان میں سب سے سکون کی جگہ مسجدیں ہیں، اسے وہاں سکون ملا۔ وہ عبادت کے اندر مشغول رہا، باہر سے اس مالک نے آواز دی کہ تمہیں کس نے اندر روک لیا، جلدی باہر آؤ نا۔ تو اس غلام کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے اسی ذات نے اندر روک لیا ہے جس ذات نے تجھے باہر روکا ہوا ہے، تجھے اندر آنے نہیں دے رہا، مجھے باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ عبادت کے اندر بالکل محو مشغول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دیتے ہیں، اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہے، اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔